اچھا، اگر ہم تھوڑا سا اسیسینیشن کی اٹیمپٹ کو ہی ڈسکس کر لیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ عراق گئے تھے کسی وزٹ پہ، اور پھر ایک امریکن ڈرون نے ان کو اسٹرائک کیا تھا. تو کیا آپ اس سچویشن کو تھوڑا سا اور اس سارے سینیریو کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں ان کی جو ذمہ داری تھی وہ ان تمام ممالک میں جہاں جہاں پاسداران انقلاب، مثلاً وہ ایکسٹرنل ہدف حاصل کرنے والی شعبے کے سربراہ تھے، تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ان علاقوں کے اندر وزٹ کرتے. اگر آپ ان کی ایک تصویر دیکھیں جس کے اندر وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، حزب اللہ کے چیف بھی کھڑے ہوئے ہیں، عراق میں جو ان کے لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، حماس کے لوگ، تو وہ یہ ان کا ایک روٹین تھی. جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ابھی تاجکستان تشریف لے کر گئے ہوئے تھے. تو ذمہ داریاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ نے اپنے ہدف جو ہیں وہ اپنے ملک سے باہر حاصل کرنے، تو وہ اکثر جاتے رہتے تھے. اور کیونکہ وہ اپنے طیارے میں سفر کرتے تھے اور بہت ہی خفیہ انداز کے اندر ان کی موومنٹ ہوتی تھی، تو یہ ساری چیزیں چلتی تھی. لیکن بہرحال جو جاسوس تھے اسرائیلی اور پھر ایرانی اور پھر ان کو پلس امریکنز، انہوں نے ان کو ٹریس کر لیا، اور ٹریس کرنے کے بعد جو ہے غالباً وہ جہاز کے اوپر سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہے تھے، اس وقت اپنے جہاز کے اندر جا رہے تھے جس وقت ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اور یہ بغداد ایئرپورٹ کے اوپر، جو ملٹری بغداد ایئرپورٹ تھا جو اصل میں ایران ہی استعمال کر رہا تھا، تو اسی ایئرپورٹس پر یہ حملہ ہوا اور اس کے اندر جو ہے ان کی شہادت ہو گئی. تو یہ ایک جسے کہا جائے ایک ٹارگٹ کلنگ کہا جا سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ کسی کو اس طرح مارنا، اس سے کیا دنیا کو اب یہ ان کے پاس رائٹ آ گیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی دشمن کو کسی بھی ملک میں مار دیں جا کر؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ امریکہ بھی نہیں دے سکا کہ کیا ایسے کیا جا سکتا ہے. اور اسی لیے آپ اور ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں 2-3 دفعہ کہ وہاں پر فاصلہ تھا. آپ نے سوال پوچھا پینٹاگون کا اور اس کا، تو ایک فاصلہ اسی لیے تھا کہ پینٹاگون وغیرہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ایسی حرکت کری تو پھر ایران کو آپ موقع دے دیں گے کہ ایران بھی ہمارے لوگوں کو جو بھی اس کو مطلوب ہوں گے ان کو کسی جگہ پر بھی جا کر ٹارگٹ کر سکتا ہے. اور ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ ایران کی طرف سے کچھ جگہوں پر ویسٹ یہ کہتا ہے کہ یہ ایران نے کیا. مثال کے طور پہ ایتھنس کے اندر ایک واقعہ ہوا، ایتھنس میں واقعہ ہوا اور اس میں اتفاق سے وہ لوگ پاکستانی تھے جنہوں نے واقعہ کیا، لیکن ویسٹ کا یہ کہنا ہے جو انہوں نے اس کی تفتیش کری کہ یہ لوگ جو تھے یہ بنیادی طور پہ تو پاکستانی ضرور تھے لیکن ان کے ہینڈلرز جو تھے وہ ایرانی تھے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر انٹرنیشنلی آپ نے ایک موقع دے دیا دوسرے لوگوں کو بھی کہ ٹھیک ہے وہ بھی جا کر جو ہیں وہ بھی ٹارگٹ کر سکتے. تو اس حوالے سے جو انٹرنیشنل لا ہے وہ تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے کسی کو بھی جا کے مار دے جب تک کہ آپ اس کے خلاف ایک کیس بلڈ نہ کریں، اور وہ کیس کسی عدالت میں، کیوں نہ وہ انٹرنیشنل جسٹس کورٹ ہو یا کوئی عدالت ہو. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ایک سفارتکار کو جنہیں ابھی پچھلے دنوں چھوڑ بھی دیا ہے، بیلجیم میں ایرانی سفارتکار کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان پر بھی یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جو یورپ میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ان کے پیچھے یہ سفارتکار شامل. ابھی جو تبادلہ ہوا ہے قیدیوں کا، تو ایران نے جن قیدیوں کو مانگا تھا اس میں سے ایک وہ سفارتکار بھی شامل تھے. ان کو بیلجیم کی ایک عدالت نے سزا دے دی تھی اور وہ جیل کاٹ رہے تھے، لیکن انہیں ابھی ریسنٹلی چھوڑ دیا گیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے بعد سے یہ چیزیں ضرور ہوئی ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران نے بھی، بلکہ انڈیا کی طرف بھی اگر ہم جائیں تو انڈیا نے بھی اس طرح کی چیزیں کی ہیں جس پر آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کینیڈا بہت زیادہ شور مچا رہا ہے کہ انڈیا نے بھی جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دشمن ہیں ان کو دوسری جگہوں پر جا کر قتل کیا ہے. اور امریکن اخبار تو تواتر سے لکھ رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے بھی واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ انڈینز نے کی ہے ان لوگوں کی جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ انڈیا کے دشمن ہیں. اسپائز ہیں بیسکلی. آپ اسپائی کا لفظ نہ کہیں، وہ ہمارے لیے تو وہ بنیادی طور پہ وہاں حریت پسند تھے. مثال کے طور پہ جوہر ٹاؤن میں ایک قتل ہوا تھا نا، وہ جو صاحب تھے وہ خالصتان تحریک کے ایک روح رواں سمجھے جاتے تھے. ان کو وہ چہل قدمی کر رہے تھے اپنے گھر کے سامنے صبح کے ٹائم میں، تو کوئی موٹر سائیکل پر سوار آئے اور انہوں نے ان کو گولیاں مار دی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ را کے
لوگ تھے اور پاکستان نے، بلکہ انڈین اخبارات تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد جو ڈائریکٹر تھا را کا انٹرنیشنل ہدف حاصل کرنے کا، دہلی میں اس پر حملہ ہوا، اس کی کار میں آگ لگ گئی۔ ابتدائی طور پہ تو انڈین نیوز پیپر نے کہا کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن بعد میں 2 دن کے بعد ایک خبر چلائی گئی کہ وہ زندہ ہے، لیکن آج والے دن تک ان ڈائریکٹر کو میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ تو وہاں کے اخبارات نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان نے اپنا بدلہ لیا۔ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن وہاں والوں نے کہا، انڈین میڈیا نے کہا کہ یہ پاکستان نے اپنا بدلہ لیا ہے، جو لاہور کے اندر ایک آدمی کو مارا گیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بند روٹ کے اوپر بھی ایک صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ کچھ خبریں یہ ہیں کہ وہ مارے گئے تھے، کچھ خبریں یہ نہیں مارے گئے۔ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ مارے گئے یا نہیں مارے گئے، کیونکہ میڈیا میں مکس سی پاکستان کے خبریں آئیں کہ مارے گئے یا نہیں۔ تو مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ قاسم سلیمانی کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ دنیا نے ذرا زیادہ تعداد میں، ایسا تو نہیں تھا پہلے نہیں تھی، لیکن یہ زیادہ تعداد کے اندر دیکھی اور اس کو ایک اپنا وہ سمجھ لیا۔ دیکھیں نا، کینیڈا تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ڈائریکٹلی مودی صاحب شامل ہیں۔ جو آپریشن CIA نے کیا ہے اس میں جو لوگ پکڑے ہیں وہ انڈین سفارت خانے کے لوگ ہیں، اور وہ ان کا جو رابطہ بنتا ہے وہ اجے جودل کے ساتھ بنتا ہے جو را کے ہیڈ ہے، تو وہ لازمی بات ہے وہ جواب دہ ہیں مودی کو، تو یہ ایک چین بن جاتی ہے۔ تو پینٹاگون بنیادی طور پہ اسی چین کے خلاف تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے قاسم سلیمانی کو ایسے مارا، ان کے 2 موقف تھے کہ ایسے مارنے سے ایک تو ہمارے لوگ بھی مر سکتے ہیں، دوسرا موقف یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قاسم سلیمانی جہاں جہاں ان کے لیے نقصان دہ ہیں، کہیں کہیں ان کے لیے فائدہ مند بھی ہیں۔ ان کی اس ہیج منی سے سعودی عرب اور UAE وغیرہ کو ڈرا کر امریکہ جو فوائد حاصل کر رہا تھا، تو وہ بھی ایک ان کے ذہن کے اندر چیزیں موجود تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جس کا یہ رزلٹ نکلا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اچھا،